شہید سپریم لیڈر سید علی خامنہئی کو مشہد میں حرم امام رضا علیہ السلام کے احاطے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ شہید رہبر معظم کی نماز جنازہ اور تدفین کی تقریبات کا آغاز 4 جولائی کو کیا گیا تھا۔ تہران میں نماز جنازہ ادائیگی کے بعد قم لے جایا گیا تھا، جہاں سے نجف اور کربلا لے جایا گیا۔ نجف میں حرم امام علی علیہ السلام اور کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے حرم کی زیارت کرائی گئی اور نماز جنازہ ادا کی گئی۔ نماز جنازہ اور تشییع میں لاکھوں عقیدت مندوں نے شرکت کی اور اپنے محبوب قائد کو الوداع کیا۔ ایرانی فوج کا ایک بار پھر شہید سپریم لیڈر کے قتل کا بدلہ لینے کا اعلان۔ ایران کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر جنرل علی عبداللیلی نے کہا کہ قاتلوں کے قصاص لیں گے اور ان کو کیفر کردار تک ضرور پہنچائیں گے۔ دشمن ایرانی قوم کے غم کو ہرگز اس کی کمزوری نہ سمجھے، انہیں اپنے جرائم کا حساب دینا ہوگا۔ ایرانی قوم کے بہادر فوجی جوان دشمن کی نیندیں حرام کر دیں گے اور جلد ایران دہشت گردانہ جرائم کے ذمہ دار عناصر سے انتقام لے گا۔ ٹرمپ انتظامیہ ایران جنگ جاری رکھتی تو کانگریس مالی وسائل کی فراہمی روک دے گی۔ امریکی ڈیموکریٹ سینیٹر کی صدر ٹرمپ پر شدید تنقید، کہا ٹرمپ ایک بار پھر ایران پر حملے کر رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی ختم ہو چکی، لیکن کانگریس پہلے ہی 2 جماعتی بنیادوں پر اس لاپرواہ جنگ کے خاتمے کے حق میں ووٹ دے چکی ہے۔ انتہا پسند بی جے پی کے زیر اقتدار ریاست مہاراشٹر میں اقلیتوں کا جینا محال، مسلمان اور مسیح برادری پر تشدد، عبادت گاہوں اور املاک پر حملوں میں اضافہ، مسلمانوں کو ہندوتوا انتہا پسندوں کے حملوں کے بعد معاشی مشکلات کا سامنا۔ بھارت میں مسلمانوں، مسیحیوں اور پسماندہ طبقات کے خلاف ہندوتوا پسندوں کے مظالم نے نام نہاد سیکولر ریاست کی کلی کھول دی۔ بھارتی کمپنیوں کی امریکہ میں بھی ویزا جعلسازی یکے بعد دیگر اسکینڈل سامنے آنے لگے۔ H-1B ویزا فراڈ میں بھارتی کمپنیوں کے ملوث ہونے پر مودی حکومت کو امریکہ میں بھی شرمندگی کا سامنا۔ امریکہ میں H-1B اور پرم ویزا پروگرام میں مبینہ فراڈ کی بڑی تحقیقات کا آغاز۔ امریکہ میں ویزا فراڈ کے اسکینڈل نے عالمی سطح پر بھارت کے جھوٹ، مالی بدعنوانی اور سائبر جرائم کے منظم دھندے کو بے نقاب کر دیا۔ اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان امجد حسین آزاد نے سی ایم کیمپ آفس اسلام آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما آغا رفیع اللہ اور ساجد طوری کی ملاقات کی۔ باہمی دلچسپی کے امور، عوامی خدمت اور پاکستان پیپلز پارٹی کے تنظیمی اور سیاسی معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ الوداع رہبر معظم، الوداع شہید سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی کا سفر آخرت ایران کی فضا اور عقیدت، احترام اور روحانی کیفیت سے معطر۔ عقیدت مند اشکبار آنکھوں اور لبوں پر دعاؤں کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کرتے رہے۔ شہید کے جسد خاکی کو ایران کے مختلف شہروں اور عراق میں زیارات کے بعد خصوصی طیارے میں واپس ایران لایا گیا۔ شہید سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی کی آخری رسومات کا سلسلہ سب سے پہلے ایران کے دارالحکومت تہران کے مصلی امام خمینی سے شروع ہوا، جہاں کروڑوں افراد نے تاریخی جنازے میں شرکت کی۔ تہران کی مرکزی شاہراہوں اور اہم مقامات پر عوام کا غیر معمولی ہجوم دیکھنے میں آیا، جبکہ مختلف ممالک کے اعلیٰ سطح وفد بھی تعزیت اور آخری رسومات میں شریک ہوئے۔ ایرانی قیادت نے اس موقع پر شہید رہنما کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے مشن کو جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ تہران کے بعد شہید اور ان کے اہل خانہ کے تابوت کو ایران کے مقدس شہر قم منتقل کیا گیا، جہاں مقدس مسجد جمکران میں نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد عظیم الشان جلوس جنازہ نکالا گیا، جو حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے روضہ مبارک تک پہنچا۔ قم میں بھی کروڑوں عقیدت مندوں نے نماز جنازہ اور دعاؤں میں شرکت کی۔ اس کے بعد شہید سپریم لیڈر کے تابوت کو عراق منتقل کیا گیا، جہاں سب سے پہلے مقدس شہر نجف اشرف میں امام علی علیہ السلام کے روضہ میں نماز جنازہ ادا کی گئی اور اس کے بعد تاریخی جلوس نکالا گیا۔ حضرت امام
علی علیہ السلام کے روضہ مبارک کے اطراف ہزاروں افراد نے شہید رہنما کو خراج عقیدت پیش کیا، جبکہ عراقی مذہبی اور سیاسی شخصیات بھی ان تقریبات میں شریک ہوئیں۔ عراقی حکومت نے اس موقع پر خصوصی انتظامات کیے تھے۔ نجف کے بعد آخری رسومات کا سلسلہ مقدس شہر کربلا میں جاری رہا، جہاں حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام کے روزوں کے اطراف لاکھوں عزادار جمع ہوئے۔ سوگواروں نے ماتم، نوحہ خوانی اور دعاؤں کے ذریعے شہید سپریم لیڈر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ایران اور عراق کے مذہبی رہنماؤں نے اس موقع پر امت مسلمہ کے اتحاد اور مزاحمت کے تسلسل پر زور دیا۔ حکام کے مطابق تہران، قم، نجف، کربلا اور مشہد پر مشتمل یہ تاریخی جنازہ اور آخری رسومات نہ صرف ایران بلکہ پوری دنیا کے لیے غیر معمولی مذہبی اور سیاسی اہمیت رکھتی ہیں۔ خیبر پختونخوا کی پولیس نے دہشت گردی میں جانیں دی ہیں۔ پولیس جوانوں کی تنخواہ سارے صوبوں سے کم ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے امن و امان کی صورتحال پر جوائنٹ سیشن ہونا چاہیے۔ دہشت گردوں کے خلاف زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ نے آل پارٹیز کانفرنس کی میٹنگ بلائی ہے۔ کانفرنس میں دہشت گردی، معاشی اور دیگر مسائل کے حل پر غور کریں گے۔ خیبر پختونخوا کی پولیس نے دہشت گردی میں جانیں دی ہیں۔ پولیس جوانوں کی تنخواہ سارے صوبوں سے کم ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے امن و امان کی صورتحال پر جوائنٹ سیشن ہونا چاہیے۔ دہشت گردوں کے خلاف زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ نے آل پارٹیز کانفرنس کی میٹنگ بلائی ہے۔ کانفرنس میں دہشت گردی، معاشی اور دیگر مسائل کے حل پر غور کریں گے۔